اچھی بات کا حکم دینا اور بری چیز سے روکنا۔ اب جہاں پر اچھی بات کہنے کا وقت آتا ہے تو وہاں خاموش نہیں بیٹھنا ہے، وہاں پر من سمت نجا، جو خاموش رہا وہ بچ گیا۔ تو کہاں پہ اپلائی کرنا ہے؟ گناہوں کے لیے اپلائی کرنا ہے، نیکیوں کے لیے تھوڑی اپلائی کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی کو دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہ غلط چیز کر رہا ہے، کسی کو کوئی اچھی بات بتانی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ۔ اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے، بری چیز سے روکنا صدقہ ہے۔ اب اچھی بات کا حکم ہمیں دینا ہے، بری چیز سے روکنا ہے، اور یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ صدقہ صرف پیسوں سے نہیں ہوتا، 1 روپیہ بھی جیب سے خالی نہیں ہوا، صدقے کا ثواب مل گیا۔ ایک شخص ہے جو لکھپتی کروڑ پتی، روز اپنے لاکھوں کروڑوں کو خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، ایک وہ شخص ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ہے جو لوگوں کو اچھی باتیں کہتا ہے، بری چیزوں سے روکتا ہے، صدقے کا ثواب اسے بھی مل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان کے ذریعے یہ لاکھوں کروڑوں کے ثواب کو کمایا جا رہا ہے اور یہ صدقے کا ثواب اسے ملا جا رہا ہے۔ حدیث ملتی ہے سنن ترمذی میں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھی بات کا تم حکم دو گے، دینا پڑے گا، دو گے، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری چیزوں سے روکو گے، قبل ان تدعوا فلا يستجاب لكم، نہیں تو اللہ تم پر ایک ایسا عذاب بھیجے گا کہ اس کے بعد تم اللہ سے دعا کرو گے اللہ عذاب کو ہٹا دے ہٹا دے، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ پتہ چلا اگر ہم سب مسلمز ایز اے کمیونٹی، ایک جماعت کے طور پر، اگر ایک دوسرے سے اچھی باتیں بولنا اور بری چیزوں سے روکنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب آ جائے گا، اس میں ہم ملوث ہو جائیں گے، اور ایسا عذاب ہوگا کہ اللہ سے دعا کریں گے اللہ اس عذاب کو ہٹا دے، وہ بھی پھر بھی نہیں ہٹے گا۔ تو پتہ چلا کہ اچھے استعمال میں سے ایک بہت بہترین استعمال ہے، وہ ہے اچھی چیز کا حکم دینا، بری چیز سے روکنا۔